ماشاء اللہ. فَإِذَا قَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الرجال رواہ البخاری وسنذکر حدیث جابر بن سمرہ فی باب السحق انشاءاللہ تعالی. آج میں نے ایک ہی حدیث پڑھی ہے اور یہ فصل اول کی آخری حدیث ہے بھی. یہاں فصل اول ختم ہو رہی ہے. ام سلمہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ ازواج مطہرات میں سے وہ بہت غیور ہیں آپ, وہ بہت صحیح و بیدار مقصد. ویسے تو جتنی ازواج مطہرات تھی تو وہ صرف حسن و جمال میں یکتا نہیں تھی, فضل و کمال میں بھی یکتا تھی. اور حضور کے زیادہ ازواج مطہرات رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دین کی تعلیم ان عورتوں کے ذریعے سے عورتوں میں پہنچ جائے, ہر قبیلے میں پہنچ جائے. اس لیے حضور کے زیادہ نکاح کرنے کی وجہ ہر قبائل میں یہ تھی کہ یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ عورتیں ہر قبیلے میں پہنچا دیں گے. لیکن جو بد باطن ہیں, جن کا دل صاف نہیں ہے, کالا ہے, جن کے دل میں کھوٹ ہے, وہ کچھ اور خیال کریں تو کریں جو جی چاہے. اگر محض عیش و نشاط کے لیے زیادہ نکاح کرنا ہو تو کنواری سے کیوں نہ کیا جائے. ان تمام ازواج مطہرات میں صرف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی, بلکہ سب صحیح ہے. تو یہاں سے بھی نہیں سمجھ میں آتا. آج کتنی عورتیں کنواری بیٹھی ہیں, سیبہ کو کون پوچھے گا؟ اور لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ہماری پسند کا رشتہ آ جائے تو ہم نکاح کر دیں. تو گھر والے بیٹھے ہیں کہ کوئی پیغام کہیں سے آ جائے تو نکاح کر دیں. لیکن یہ گھر والوں کی بے حسی ہے کہ خواہی نہ خواہی وہ بے بسی کے شکار ہے. اگر رشتہ نہیں آ رہا ہے کسی لڑکے کی طرف سے تو لڑکی والا یہ دنیا بڑی ہے, نکل کر کے خود اس کا جوڑا ڈھونڈے, یہ تلاش کرے. کوئی ضروری نہیں کہ لڑکے کی طرف سے پیغام آئے, لڑکی کی طرف سے آئے. اب ہم نے الحمدللہ زیادہ تر جو لڑکیوں کا نکاح ہے خود وہ پیغام آیا, لیکن بعض جگہ بعض کے لیے میں خود نکلا تلاش کرنے کے لیے رشتہ. 3 کا پیغام ایسے آ گیا, ایک کا میں خود نکلا تلاش کرنے کے لیے, اور میں نے تلاش کیا اور اس کا نکاح کیا. جب میں تلاش کرنے نکلا تو بہت سے لوگ کہنے لگے کہ آپ اچھے اور ہونہار بچے کی تلاش میں جس کو بھی دیکھ لیجیے. اس کو کہنے میں دیکھنا کیا ہے, جو دیکھنا تو میں نے دیکھ لیا. نہ میں نے گھر بار دیکھا, نہ کاروبار دیکھا, کچھ نہیں. میں گیا, میں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ مسجد میں تھا. لوگوں نے کہا اس بچے کو دیکھ لیجیے. کہا کیا کرتے بیٹا؟ کہا میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا اچھا پڑھتے. پھر معلوم کیا تو وہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا بچہ. میں نے کہا بچے, اب اس کے باپ نے کہا کہ بچے کو تو آپ نے پسند کر دیا ہے, اس کے ذرا سے میرا گھر بھی دیکھ لیجیے. تو میں نے کہا اب کیا دیکھ لوں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا گھر گرا پڑا ہوگا, اسی لیے کہتے کہ گھر دیکھ لیے, ورنہ یہ کہنے کہ نہ ہو کہ ہم نے کہاں لڑکی کو جھونک دیا ہے. میں نے کہا نہیں, مجھے گھر کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے, لڑکے کے ساتھ. لڑکا ہونہار چاہیے, یہ لڑکا ہونہار ہے. اب یہ ہے جب اس گھر کو یہاں بامبے سے جانے والے لوگوں نے دیکھا تو مجھ سے کہا حضرت کیا دیکھ کے آپ نے شادی کر لی؟ یہ دنیا کی نکاح ہے, کیا دیکھ کے آپ نے شادی؟ میں نے کہا لڑکا دیکھ کے کیا, میں گھر بار دیکھ کے تو نہیں کیا. وہ گھر بار دیکھ کے شادی ہوتی تو میرا گھر خود ہی گرا پڑا تھا, میری شادی نہیں ہوتی. میں نے لڑکا دیکھ کے کیا ہے, لڑکا مجھے ہونہار دکھائی دیتا ہے, وہ نکلا الحمدللہ. جس کا آبادی میں کسی لائق کوئی گھر ہی نہیں تو سمجھ لیجئے اس کا آبادی میں سب سے اچھا گھر ہے. یہ کیا ہے, کیا دیکھتی ہے یہ دنیا؟ اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, ظاہری چیز کو دیکھتی ہے. یہ سکے کو پہچانتی ہے, سونے کو پہچانتی ہے, دولت پہچانتی ہے, انسان کو نہیں پہچانتی دنیا. مردم شناسی نہیں کہ انسان ہے, انسان تلاش کرو, مکان و دکان مت تلاش کرو, انسان ڈھونڈو. یہ تمہارا دین ہے. مولا علی کے یہاں کیا تھا جو سیدہ فاطمہ کا نکاح حضور نے مولا علی سے کیا تھا؟ کیا تھا؟ کچھ نہیں. لیکن پھر علی اللہ کے ولی ہے, دیکھا کہ یہ ہونہار بچہ ہے. اگر شجاعت دیکھو تو کوئی جواب نہیں, مولا علی کی سخاوت دیکھو تو پھر کوئی جواب نہیں, مولا علی کی عدالت دیکھو تو کوئی جواب نہیں, مولا علی کی امانت دیکھو کوئی جواب نہیں. پورے عرب کی امانت اسی لیے حضور ان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے اپنے بستر پر. انسان دیکھا کرو, دکان و مکان و کاروبار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے رشتے میں. لڑکا دیکھو, یہ لڑکا ہونہار ہے.
لیکن پھر دیکھنے کی خاطر یہاں سب کچھ ہے، مردم شناسی نہیں ہے، آدمی کو نہیں پہچانتا، ویسے آدمی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بات ہے بہت ہی سلیم تھی، بہت بیدار نفس تھی اور بہت خیور تھی، کہتی بھی تھی نکاح سے پہلے بھی کہا حضور میں بڑی غیرت مند خاتون، تو حضور سے زیادہ غیرت مند خاتون الحمدللہ۔ اب وہ ام سلمہ کی روایت ذرا سا دیکھو، بہت کم روایت کرتی ہیں لیکن بہت زوردار روایت کرتی ہیں۔ ام سلمہ روایت فرما رہے ہیں، کہتی ہیں قالت، مرد ہوتا ہے تو قالا آتا ہے، عورت ہوتی تو قالت، قالت کہتی ہیں کہ عورتیں حضور کے عہد مبارک مہد میں، اس کو نہیں سمجھوں گے آپ، کوئی ٹیکنیکل بولی میں بول جاؤں تو آپ بالکل نہیں سمجھیں گے، اب دوسرے لفظوں میں کہوں عورتیں حضور کے زمانے میں، تب آپ سمجھیں۔ تو مجھے زیادہ فکر عوام کو سمجھانے کی ہے، اپنی قابلیت بگاڑنے کی نہیں ہے کہ میں بڑا مناظر ہوں، بڑا عبقری ہوں، بڑا جو ہے عالم ہوں، علامہ ہوں، علامت الدہر ہوں، اس کی ضرورت نہیں۔ آسان لفظوں میں لوگوں کو دین بتاؤ، ان کا عوام کی بولی میں ان کا دین ان کے حوالے کرو، بہت زیادہ قابلیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈگری بتانے کی ضرورت ہے۔ عوام کو کیا ڈگری بتاتے ہو؟ عوام پر اپنے علم کا بوجھ کیوں رکھتے ہو؟ اب ایک ہی جملہ میں نے کہا نا کہ حضور کے عہد مبارک مہد میں آپ نہیں سمجھ سکے، اب اس کو آسان جب کر دیا کہ حضور کے زمانے میں، تو آپ سمجھ لیے ٹھیک ہے چلو۔ حضور کے زمانے میں عورتیں جب فرض نماز سے سلام پھیرتی تھی، عورتیں آتی تھی پڑھنے کے لیے، ویسے حضور پسند فرماتے تھے کہ یہ گھر میں پڑھیں، لیکن جو آنا چاہتی تھی مسجد میں حضور انہیں آنے دیتے تھے، بلکہ صحابہ کو منع کرتے تھے کہ ان اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے مت روکو، یعنی مسجد سے لا تمنعوا، منع مت کرو، اللہ کے گھر سے ان عورتوں کو منع مت کرو، لیکن یہ پسند کرتے تھے جو بیوتہن خیر، مسجد سے مت روکو، اللہ کے گھر سے اللہ کی بندیوں کو مت روکو، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وبیوتہن خیر، اللہ کی ان بندیوں کو اللہ کے گھر سے مت روکو، لیکن یہ گھر میں نماز پڑھیں تو اچھا ہے۔ تو عورتیں بیتاب ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اور مرد بیتاب ہیں گھر میں نماز، معاملہ سب الٹا ہوگا۔ دیکھ لو ہر مرد جو ہے وہ گھر ہی میں پڑھ رہا ہے، جو پڑھ رہے ہیں کچھ تھوڑے بہت 2-2.5% مسجد میں آتے ہیں، باقی سب اپنے گھر ہی میں پڑھ رہے ہیں۔ جن کو کہا گیا کہ گھر میں پڑھنا ان کے لیے اچھا ہے وہ بیتاب ہے مسجد میں آنے کے لیے، کہ ہم کو مسجد میں آنے دو، سمجھے آپ؟ اور جن کو کہا گیا کہ تم مسجد میں آ کے پڑھو گھر میں بیتاب ہے، یہ سب معاملہ ہی الٹ گیا۔ اس لیے جب معاملہ الٹ گیا ہے تو نتیجہ بھی الٹ گیا، یہ گھر میں نماز پڑھنے والے کیا جانے۔ حافظ شیرازی ایک جملے میں اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ اللہ والوں کی شان ہے، وہ کہتے ہیں اگر در خانہ سب محراب داری، نماز آپ ایک ہی در مسجد گزاری، اگر گھر میں آپ ایک مسجد نہیں 100 مسجد ہی بنا لیں، محراب ہماری مسجد، تو بھی نماز جو ہے محلے کی مسجد میں بیسٹ ہوگی۔ دیکھو سر نماز آپ ایک ہی در مسجد، تو فرض نماز کے لیے عورتیں بھی آتی ہیں۔ فاروق اعظم کی ایک بیوی تھی، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کی بہت عادی تھی، بہت شوق۔ فاروق اعظم پسند نہیں کرتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے، کیونکہ حضور نے منع کیا تھا کہ ان کو اللہ کے گھر سے مت روکو، روکتے نہیں۔ وہ کہتی تھی آپ منع کرتی جب میں نہیں جاؤں گی، کہا میں کیسے منع کر دوں، اس لیے کہ حضور نے منع کرنے کو منع کیا کہ منع مت کرنا، میں کیسے منع کر سکتا ہوں، کہا پھر تو میں تو جاؤں گی پھر جاتی۔ تو فاروق اعظم نے سوچا کہ اب ان کو کیسے روکیں، ہم زبان سے تو روک نہیں سکتے، حضور نے منع کیا۔ ایک دن چھپ کے بیٹھے تھے، جب یہ نماز پڑھنے جا رہے تھے تو کچھ کنکریاں ان کی طرف پھینک دیا، صرف کنکری پہ، ادھر ادھر دیکھا کوئی دکھائی نہیں، چھپ کے پھینک دیا تھا، ادھر ادھر دیکھا آپ نے کہ کوئی نہیں ہے، تو کہنے لگی کیا لوگ اب اچھے نہیں رہے کیا، یہ کہہ کے گھر واپس آ گئے، صرف کنکری آئی تھی وہ گھر واپس آ گئے۔ دیکھو یہ طریقہ اختیار کیا فاروق اعظم، ان کو روک پرہیزگاری ذرا دیکھیے، کیا لوگ اب اچھے نہیں رہے کیا؟ یہاں مردوں کو دھکا دے کے جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے ان کی طرف کہتے سوری یہ کیا سوری ہے، یہ کیا سوری ہے، کیا مرد بنی گھومتی ہو، کیا بے حجاب بے نقاب چل رہی ہو، یہی کہا تھا حضور نے۔ کتنا رونا رویا اکبر الہ آبادی نے اس پر۔ وہ کہتا ہے آئی جو بے حجاب نظر چند بیویاں، اس نے چند ہی کو دیکھا تھا، اب دیکھتا تو دیکھتا کہ ہمیں کہاں تباہ ہو رہا، سب بے حجاب بے نقاب گھوم رہی ہیں، دنا دن 4 ویلر چلا رہی ہیں، اسکوٹر چلا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، مردوں کے دوش پہ دوش۔ اس کو چند ہی عورتیں دکھائی دی بے حجاب بے نقاب۔ وہ کہتا ہے یہ چیف جسٹس تھا اکبر الہ آبادی، آئی جو بے حجاب نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، مجھے جب اپنے قوم کی غیرت یاد آئی تو زمین میں دھنس گیا، بے حجاب بے نقاب چلی آ رہی تھی۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، عورتوں سے پوچھا اس نے کہ آپ کا حجاب و نقاب کدھر گیا، کہنے لگے کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، بالکل پڑا ہوا، یہ عقل پر مردوں کے پڑا ہوا، ایڈوانس ہو رہے ہیں۔ تو دیکھو ایڈوانس ہو کے جنت میں جائیں گے، کوئی ایڈوانس لوگوں کی بھی جنت ہے، جنت رسول اللہ کی ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔
سب تو ان کا ہے، انہوں نے کہا تھا، اور حجاب تو قدرت کی طرف سے آیا. نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا تو کلام پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، تو پردے کی اور سے ان سے وہ چیز مانگ لو جو مانگنا، سامنے نہیں جا سکتے. وہ تو قدرت کا فرض کیا ہوا ہے. اب کیسی شادی بیاہ میں بیٹھی رہتی ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کوئی چیز چھوڑی تو ہے نہیں. جو مغرب نے دیا تھا سب اس کو لیتے گئے، اور جو حضور دے کے گئے اس کو سب کو بھلاتے گئے دھیرے دھیرے سے. ایڈوانس ہو رہے ہیں، دیکھو پتہ نہیں ایڈوانس ہو کے کدھر جائیں. سب غلامی میں گئے. یہ جو ملک بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب غلامی میں. اللہ نے ان کو غلام بنا دیا. یہ مغرب کے تلوے چاٹ رہے ہیں، ایسے نہیں غلام ہوئے. بولی کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے چلو صاحب. تو عورتیں آتی تھیں نماز پڑھنے، لیکن فرض پڑھ کر کے فوراً چلی جاتی تھی. نفل اپنے گھر میں جا کے پڑھتی تھی. آئی بس مردوں کو بھی یہی ہے آرڈر کہ فرض پڑھ لو یہاں، پھر آپ جا سکتے ہو نفل جا کے اپنے گھر میں پڑھ لو. اور پڑھنا چاہیے تاکہ گھر والے سن کر کے نہیں، دیکھ کر کے نمازی ہو جائیں. سن کے کم نمازی ہوتے ہیں، دیکھ کر کے زیادہ ہوتے ہیں. تو کہتے اپنا حال بیان کرتی کہ جب سلام حضور پھیرتے تھے فرض نماز سے تو عورتیں اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور اپنے اپنے گھر کو چل دیتی تھی، اور مرد سب بیٹھے رہتے تھے حضور کے ساتھ. آج کی طرح نہیں کہ ادھر سلام پھیرا تو سب سے پہلے تو مرد ہی اٹھتے ہیں. یہ صاحب یہ بھی مردوں کو دیکھ لیجیے، آگے بیان کر رہے ہیں. تو عورتیں اٹھ کھڑی ہوتی تھی فرض نماز کے بعد اور اپنے گھر کی طرف چل دیتی تھی. اب اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. وہ ثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے. حضور سلام پھیر کے اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے. انہیں کدھر سلام پھیرو چلے جائیں، جیسے نجدی علماء سب کرتے ہیں. ادھر سلام ہو کے بعد اس کی حدیث میں تمہاری نظر نہیں ہے کیا؟ حضور سلام پھیر کے بیٹھے رہتے تھے اسی جگہ پر، پڑھتے رہتے تھے، وظیفہ پڑھتے رہتے. ثبتا کا لفظ آیا ہے، کتنی دیر بیٹھا رہتا ہے امام. ادھر سلام پھیرو ادھر اٹھ کے چل دیتا ہے. دعا بھی نہیں مانگتا. وہ دعا کیا مانگیں گے؟ وہ مغرب سے دوا مانگ رہے ہیں کہ میں مریض ہوں، کوئی دوا بھیج دو وہاں سے. وہ ثبتا رسول اللہ سے. تو حضور بیٹھے رہتے. چلو حضور ہیں، آگے کہتی ہیں ومن صلی من الرجال، اور جو مرد حضور کے پیچھے نماز وہ سب بیٹھے رہتے. دیکھا یہاں ہوا نہیں سلام، اٹھے اسی وقت چلے. پھر گرا پڑا کے بھی کچھ نکل گئے تو کہتے ہیں چلو جان بچی لاکھوں پائے. کوئی موبائل گرا دیتا ہے، کوئی گھڑی گرا دیتا ہے، کوئی کیش گرا دیتا ہے. عثمان بھائی بٹورتے رہتے ہیں، اعلان کراتے رہتے ہیں کہ بھیا لے جاؤ اپنی گھڑی لے جاؤ، اپنا موبائل لے جاؤ، اپنا کیش لے جاؤ. یہ حالت، یہ اتنی جلد بازی، یہ نماز ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کے گھر میں یہ جلد بازی؟ زمین پر اگر روئے زمین پر کوئی جنت ہے تو مساجد تو ہے. وہ تو جنت سے اتنی بےتابی، پتہ نہیں کون سی جنت اب ان کے پیش نظر وہاں باقی جا رہے ہیں. تو حضور کے ساتھ وہ سب نمازی بیٹھے رہتے جو مرد رہتے تھے. آج بھی جو مرد ہیں صحیح معنوں میں وہ بیٹھے رہتے ہیں سلام پھر، اور اللہ کی حمد کرتے رہتے، حمد و ثنا کرتے رہتے، حضور پر درود بھیجتے رہتے، اور رو دھو کر کے عاجزی کر کے دعا مانگتے رہتے. آج بھی جو مرد ہے، میں مرد کی بات کرتا ہوں، نہ مردوں کے نہیں ہے، نہ مرد ہے جو بھاگتے ہیں. مرد نہیں ہے، نہ مرد. یہ دیکھنے میں مرد ہے، مرد نہیں، نہ مرد ہے. انہیں حیا ہے، کوئی شرم ہے. السلام علیکم وعلیکم، نجدیوں سے سیکھ لیا ہے اس کی باتیں. حضور کے ساتھ جتنے مرد سب بیٹھے رہتے تھے. ام سلمہ بیان کرتے ہیں اب غلط غلط بھی نہیں ہوتا تھا، اور اپنے گھر پہنچ کے سب سے پیچھے کھڑی ہوتی تھی اور پیچھے ہی سے نکل جاتی تھی. اور ان کی وجہ سے اندھیرے میں فجر کی نماز ہوتی تھی تاکہ ان کا آنا جانا بھی کوئی دیکھ نہ سکے. غلط میں جو مسئلہ ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے کہ عورتیں اندھیرے میں اندھیرے میں چل جائیں. تو جہاں غلط کی بات ہے کہ اندھیرے میں نماز ہو فجر کی، جیسے فجر طلوع ویسے ہو، اس کی وجہ عورتوں کی وجہ سے. اور جہاں صرف مرد ہے وہاں اسفار بیسٹ ہے. جتنی صبح چمک جائے بہتر ہے. اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. خوب صبح ہونے تو اس لیے کہ گرا پڑا آدمی بھی آخر میں آ جائے گا، اس لیے اس میں ثواب زیادہ ہے، اجر کے اعتبار سے بڑا. تو مرد سب بیٹھے رہتے تھے. کہا کتنی دیر بیٹھے رہتے؟ کہا ماشاء اللہ، اللہ جتنا چاہتا تھا وہ بیٹھے رہتے تھے. حضور اور حضور کے غلام جو حضور کے قدموں میں تھے وہ سب بیٹھے رہتے. کہا کب تک؟ کہا جب تک اللہ چاہتا تھا. گھڑی تو تھی نہیں کہ بتا دیتی آدھا گھنٹہ، اس وقت گھڑیاں تو تھا نہیں کچھ. کہا جب تک اللہ چاہتا تو بیٹھے رہتے. لیکن اگر اور کوئی پوچھے تو کہتے یہاں تک کہ عورتیں اپنے گھروں میں پہنچ جائے جب تک بیٹھے رہتے. غلط غلط حضور بالکل پسند نہیں کرتے تھے. نماز جیسی چیز میں غلط غلط نہیں پسند کرتے تھے. یہ شادی بیاہ کی تقاریب میں کس طرح سے غلط حضور غلط غلط برداشت کریں گے؟ یہ سب ذمہ دار ہے. لیکن بتاتے ہیں کہ ہم بھی 30 مار خانوں میں ہیں، ہم بھی ایڈوانس ہو چکے ہیں. ہماری ذرا شادی دیکھو. یہ صاحب اپنے ایڈوانس ہونے کو اسی شادی میں بتاتے ہیں کہ ہم کافی ایڈوانس ہو چکے ہیں، ہم نے کافی ترقی کر لی ہے. دین کی راہ چھوڑ کر کے بی دینوں کی راہ پر جو چل پڑے وہ اپنا جو ہے ترقی کرنا دکھاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ترقی کہا جب تک اللہ چاہتا بیٹھے. اب کہہ رہے ہیں فیضا قام رسول اللہ، جب حضور کھڑے ہوتے تھے قام. اب مرد کھڑے نماز میں تو جب حضور کھڑے ہوتے تھے، جب لوگ کھڑے ہوتے، جب حضور رکوع کرتے تھے تب پھر باتیں، جب حضور سجدہ کرتے تھے تب سجدہ. نماز میں تو یہ ہے. آج امام کے پیچھے بھی یہی ہے کہ پہلے امام کو کھڑا ہونے تو پھر تم ان سے پہلے مت کھڑے ہو. کچھ لوگ امام سے پہلے بھی رک کے کھڑے رہتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں. کچھ لوگ امام سے پہلے بھی رکوع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. سب غلط کر رہے ہیں. یہ سب اپنی نمازوں کو برباد کر رہے ہیں. بالکل پکا. امام سے پہلے جو گیا نماز روزہ اس کا کچھ نہیں.
تو نماز میں تو حضور کے پیچھے رہتے ہی تھے. کوئی حضور سے پہلے نہ کھڑا ہوتا تھا، نہ رکوع کرتا تھا، نہ سجدہ کرتا تھا. عادت تھا سختی کے ساتھ. نماز کے بعد بھی جب حضور اٹھتے تھے، پہلے حضور اٹھتے پھر مرد اٹھتے تھے. باہر بھی یہ عادت تھا کہ پہلے حضور کو اٹھنے تو پھر ہم اٹھیں گے. بس بیٹھے. لیکن دل لگے جب نہ مسجد میں. یہ صحابہ ہیں ماشاءاللہ. فیضا قام رسول اللہ قام الرجال. جب حضور کھڑے ہوتے تھے اب صحابہ کھڑے ہوتے، تب مرد کھڑے ہوتے. وہ مرد تھے. ان کو مرد کہا جاتا ہے. یہ اہل اللہ تھے، یہ مردان خدا ہیں. جب حضور کھڑے ہوتے تب لوگ کھڑے ہوتے تھے. اب سب امام بیٹھا رہے سب چوٹ کے چل دیتے. اس کو جانتے کسی نے روایت کی؟ امام بخاری نے روایت کی. رواه البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کہاں سے حدیث آئی ہے. پہلے قریب ہم ذکر کریں گے جابر بن سمرہ کی حدیث باب الصحت میں. اگر اللہ نے چاہا باب الصحت میں پھر دوسری حدیث بھی ذکر کر. وعدہ بھی یہ کرنا ہے. جیسے کبھی کبھی میں وعدہ کرتا ہوں یہ شعر آپ کو سنا دوں گا کسی دن. سمجھ میں کل کہا تھا نا میں نے کہ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کیا پڑھتے ہوئے لے جاؤ گے قبرستان. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہی بتا دیں کیا. کہا لکھا ہوں لکھا دے. تو کچھ اشعار انہوں نے لکھا ہے، اللہ والے تھے. میں نے کہا کہ کسی دن سنا دیں گے، تو ابھی سنا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ اب یہ باب ختم ہو رہا ہے. وہ شعر یہ تھا جو لکھایا کہ مفلسان آمدہ در کوئے. تو مولا اس کوچے آخرت میں مفلس ہو کے آ گیا، کچھ میرے پاس نہیں. یہ اللہ والوں کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کریں مولا میرے پاس کچھ نہیں، کوئی نیکی نہیں. مفلس 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 جس کے پاس کچھ نہ ہو. کہا مفلس ہو کر کے آیا ہوں مولا تیرے کوچے آخرت میں. شیل للہ جمال. کوئی بھیک جو ہے اپنے جمال پاک کے صدقے میں مجھے عطا کر. دیکھ لیں بھیک مانگ رہے اللہ سے. دیکھ لیں شیل للہ جمال. دس بکشا جانب السنبیل ماں. ان کے اشعار ہیں صاحب. میری جھولی کی طرف ہے مولا اپنے کرم کا ہاتھ بڑھا دے. میری جھولی نیکی سے خالی ہے، اپنے کرم کا ہاتھ بڑھا. اور جس کی بھی مغفرت ہوگی اللہ کے فضل ہی سے ہوگی، اس کے کرم سے ہوگی. مرحبا بردست تو پہلو ہے تو مرحبا ہے تیرے دینے والے ہاتھ. کیا دینے والے ہاتھ ہے مولا، وہ کیا ہے اس کا. یہ الفاظ لکھا ہے. چلو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.